مجمعین سیرت رسول خدا کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کی زندگی کے 25ویں سال کے حالات بیان کیے جا رہے تھے اور پچھلی گفتگو میں پیغمبر اسلام کے اس سفر تجارت کا تذکرہ شروع ہوا تھا کہ جب اللہ کے رسول پہلی مرتبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال تجارت کو شام کی منڈی کی جانب لے جا رہے ہیں، کیونکہ سیرت رسول خدا میں ابھی تک اعلان رسالت کا مرحلہ بھی شروع نہ ہو سکا کہ اصل واقعات تو اس کے بعد ہیں، اور یہ اعلان رسالت سے پہلے کے حالات اتنے زیادہ تفصیلی ہوئے جا رہے ہیں، اس لیے اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کسی بھی اہم واقعے کو نظر انداز کیے بغیر جہاں تک ممکن ہو سکے تیزی کے ساتھ ان حالات کو بیان کر دیا جائے، تاکہ اعلان رسالت کے بعد کی وہ اہم ترین زندگی جس میں آج کے اس ماحول میں ہمارے لیے ہدایت کا اہم ترین سبق ہے، وہ ہمارے سامنے جلد از جلد آ سکے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ ایسے حالات ہوئے کہ پیغمبر اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت میں ان کے شریک قرار پاتے ہیں، اور اگرچہ اس سے پہلے پیغمبر اسلام نے تجارت کے سفر کے دوران سارا جزیرہ نما عرب اور شام تک کا علاقہ طے کر لیا تھا، مگر اس سفر تجارت کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہ دیکھ کر کہ پیغمبر اسلام جو ظاہری اعتبار سے یتیم ہیں، خدیجۃ الکبریٰ جیسی مالدار عورت کی جانب سے جا رہے ہیں، ابو جہل اور اس کے ساتھی جو ویسے ہی خاندان بنی ہاشم سے حسد کیا کرتے تھے، اور پیغمبر اسلام کے اس اعزاز و اکرام کو دیکھ کر جو جناب عبد المطلب نے ولادت رسول کے بعد ہی سے مکے والوں کے سامنے پیش کیا تھا، ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھیوں کے حسد کی آگ بڑھتی جا رہی تھی، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم مالدار بھی ہیں، سردار بھی ہیں، عمر والے بھی ہیں، پھر عبد المطلب جیسے رئیس شہر کو کیا ہوا ہے، اتنے سے بچے کو ہر مقام پہ ہمارے اوپر فوقیت دیتا ہے، مگر جناب عبد المطلب کی شخصیت کے سامنے نہ ابو جہل کچھ بول سکتا تھا نہ اس کے ساتھی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں قیادت آ رہی ہے خاندان بنی ہاشم کی۔ ابو جہل کے لیے اس وقت بھی بولنے کا کوئی موقع نہ تھا، لیکن ہاں ابو جہل کو اور اس کے ساتھیوں کو اس سفر تجارت میں یہ پہلا موقع مل رہا ہے کہ جب پیغمبر بھی ہیں لیکن ابو طالب کے بغیر، اور ابو جہل، ابو سفیان اور ان کے دوسرے ساتھی بھی اسی قافلے کے اندر شامل ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعلان رسالت کے بعد پیغمبر اسلام کے خلاف جن لوگوں نے مل کے ایک محاذ بنایا، ان میں سے اکثریت اس قافلے میں ابھی سے شامل ہے، اور اس وقت جو الزامات لگائے گئے تھے وہ اس سے پہلے بھی اسی سفر کے دوران لگا دیے گئے۔ تو یہ پرانی دشمنی اور پرانا حسد تھا کہ جس کے اظہار کا موقع نہ مل رہا تھا ان لوگوں کو کہ کیا کہے ابو جہل رسول کے خلاف۔ اعلان رسالت سے اسے یہ موقع ملا کہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کے اپنے ساتھ ملا لیا جائے، جبکہ خود ابو جہل کا مقصد بھی اپنے مذہب کی حمایت نہ تھا۔ یہ ضمنی بات میں نے اس لیے بتائی کہ بعد کے واقعات میں ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھی جس انداز سے رسالت کے خلاف کفارہ ہوں گے، تو آج کی اس گفتگو سے شاید یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ دشمنی کی بنیاد کہاں تھی۔ تاریخ اتنا بتاتی ہے کہ عرب کے وہ تمام لوگ جو شام جانا چاہتے ہیں، شام ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی قافلہ جائے گا تو عرب کا کوئی تاجر آدمی اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے گا۔ شام کے اور یمن کی جانب جو قافلے جاتے ہیں، اس میں مکے کا ہر تاجر حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ بہت بڑا ہو گیا تھا۔ پیغمبر اسلام
جناب خدیجہ کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا پچھلی تقریر کے اختتام پر کہ اسی وقت سے جب رسول خدا کس وقت سے اس قافلے میں داخل ہوئے، قافلے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس قافلے کا طریقہ کچھ اور ہو گیا ہے. عرب کے وہ تاجر، عرب کے وہ مالدار جو مزدور کو چند پیسے اجرت دینے کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ اب جتنا کام اس سے لے سکتے ہو لو، اور اگر اتنا بوجھ بھی اس پہ ڈال دو جو عقلاً بھی ناممکن ہے تو اس غلام کی ذمہ داری ہے اسے ادا کرے. انہوں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ خدیجہ طاہرہ کی جانب سے اس تمام سامان تجارت کا مالک آتا ہے، مگر ادنا مزدوروں کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر سامان تجارت کو اونٹوں پہ بار کروا رہا ہے. یہ منظر عرب کے ان مغرور تاجروں کے لیے بہت مشکل تھا اسے برداشت کرنا، لیکن برداشت کرنا پڑا. قافلہ چلا اور ادھر مکے سے باہر نکلا یہ قافلہ. خاندان بنو ہاشم کے جو لوگ پیغمبر اسلام کو رخصت کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ سب خدا حافظ کہہ کے واپس ہوئے. حضرت ابو طالب اپنے گھر کی جانب چلے اور یہ قافلہ مکے سے باہر نکلا کہ پہلا ہی مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، جس کی تفصیل پچھلی دفعہ بیان ہو چکی ہے، دہرانا لا حاصل ہے کہ جب ابو جہل کے ساتھیوں نے پہلے تو یہ مسئلہ کھڑا کیا کہ اتنا بڑا قافلہ ہے، راستے کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اتنا سامان تجارت لے کے پہلی مرتبہ ہم جا رہے ہیں اور اس راستے کے بارے میں معلوم ہے کہ خطرناک راستہ ہے. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ جناب ہاشم کی حکمت عملی کی وجہ سے ہمیں ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ قدرتی آفتیں ہیں. چنانچہ اپنا کوئی سردار مقرر کر لیا جائے جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے قافلے کے آگے آگے چلے تاکہ راستے میں جو پریشانی آنے والی ہے اسے پہلے سے اندازہ ہو جائے. وہ پیچھے کے قافلے کو اطلاع بھیجتا رہے کہ اس طرح آنا، تیزی سے آنا، آہستہ سے آنا، فلاں چیز کا انتظام کر کے آنا، یہ ساری خبریں وہ دیتا رہے. قافلہ بڑا طویل قافلہ ہے. جب سرداری کا مسئلہ آیا ہر قبیلے نے اپنا ایک نمائندہ پیش کر دیا، لیکن یہ نمائندوں کے نام پیش ہوتے رہے، کسی کو اعتراض نہ ہوا. ایک طرف سے ابو جہل کا نام آیا، ایک طرف سے ابو سفیان کا نام آیا، ایک طرف سے اجنحہ کا نام آیا، ایک طرف سے حارث کا نام آیا. یہ سارے نام آ رہے ہیں اور ابھی اس پر ڈسکشن ہونے والا ہے. لیکن جب میسرہ نے جناب خدیجہ کبریٰ کا وہ غلام کہ جس سے اس سفر میں اس خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا کہ وہ پیغمبر اسلام کی تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر اپنی مالکہ کو یہ رپورٹ دے کہ اس نے رسول کو کیسا پایا، اس خواب کی وجہ سے جو خدیجہ طاہرہ دیکھ چکی تھی اور دو اور واقعات تھے جن کا تذکرہ بعد میں ہوگا. میسرہ اس مقصد کے لیے آیا ہے. جب میسرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ میں ان تمام ناموں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، مسترد کرتے ہوئے جناب خدیجہ طاہرہ نے جسے مقرر کیا ہے اس کے نام کو پیش کرتا ہوں، ایک مرتبہ ابو جہل کے ساتھیوں نے ماننے سے انکار کر دیا. خاندان بنو ہاشم پیغمبر اسلام سے ہٹ کر وہ اپنا سامان تجارت لے کے اس قافلے میں الگ سے شامل ہے. ان کا ووٹ بھی پیغمبر اسلام کے نام پہ گیا. میسرہ بھی پیغمبر اسلام کا نام پیش کر رہا جس کا سامان تجارت اس قافلے میں سب سے زیادہ ہے. بنو ہاشم بھی اس طرف ہو گئے. اب یہ دو ووٹ ہو گئے. ابو جہل نے دیکھا کہ باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سب مسترد ہو جائیں گے. بس ایک مرتبہ تلوار نکال دی، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر عبداللہ کے یتیم کو سردار بنایا گیا تو ہم اپنی تلوار اپنے سینے میں اتار کے خودکشی کر لیں گے. یہ ذلت اور رسوائی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی کہ اس کی قیادت میں ہم سفر طے کریں. جناب حمزہ جو خاندان بنی ہاشم کے نمائندے ہیں، رسول خدا اس وقت خاندان بنی ہاشم کے ساتھ نہیں ہیں، وہ جناب خدیجہ کی جانب سے آئے ہیں. مگر جناب حمزہ جو حضرت ابو طالب کی غیر موجودگی میں، کہ حضرت ابو طالب ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اب جناب حمزہ کو اس قافلے میں بھیجا گیا. وہ ایک مرتبہ آگے آتے ہیں، پیغمبر اسلام کے ہم عمر، پیغمبر اسلام کے چچا، مگر دوسرے رشتے سے پیغمبر اسلام کے دودھ شریف بھائی اور ساتھ ساتھ بچپنے کے دوست اور ساتھی. ان کا بھی آغاز جوانی ہے، شکار کا شوق ہے، اس اعتبار سے شمشیر زنی کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، تیر اندازی میں کمال کی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ تلوار نکال کے آ گئے اور ابو جہل سے کہا خبردار، اگر تو نے میرے بھتیجے کی شان میں کوئی گستاخی کی تو یہیں پہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی.
پیغمبر اسلام آگے بڑھے. چچا سفر کی ابتدا میں فتنہ و فساد سے آغاز کرنا مناسب نہیں ہے. ایسا کریں کہ اس مسئلے کو سلجھا لیتے ہیں, اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. آدھا دن قیادت ایک کے ہاتھ میں رہے, آدھا دن قیادت دوسرے کے ہاتھ میں رہے. ابو جہل نے سوچا کہ پہلا جو دن کا حصہ ہے صبح سے دوپہر تک, اس کے اندر ہمیں آگے رہنا چاہیے, اس لیے کہ اس وقت انسان ختم اتار چکا ہوتا ہے, طاقت زیادہ ہوتی ہے, اس وقت ہم آگے رہیں گے. اور جب وہ وقت آ جائے کہ دوپہر سے شام کا وقت جب تھکن بڑھ رہی ہوتی ہے, اس وقت ہم پیچھے رہ کے آرام کریں. اور عبداللہ کے یتیم کو اس وقت آگے آگے رہ کر سارے قافلے کی حفاظت کرنا پڑے. پیغمبر اسلام نے کہا جس طرح سے یہ معاملہ جس طرح سے سلجھ جائے, اس اعتبار سے کہ اسلام ہمیشہ ابتدا یہیں سے کرتا ہے کہ جس وقت بھی فتنہ و فساد ہو تو پہلے مرحلے پہ یہ کوشش کرو کہ صلح سے, بات چیت سے, آپس کی مصالحت سے اس مسئلے کو طے کر لیا جائے. آغاز ہی میں تعلقات کو توڑ دینا, ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جانا, جب مسلمان اور کافر کے مقابلے میں اسلام کو پسند نہیں تو مومن اور مومن کے درمیان اسلام کیسے اس نفرت کے اختلاف کو برداشت کرے گا. بہرحال معاملہ طے پا گیا اور اب یہ قافلہ چل رہا ہے. دوران سفر مکے سے لے کر شام, یہ آج بھی کوئی معمولی سفر نہیں ہے. اگر کوئی بائی روڈ جائے, اس وقت جب آمد و رفت کے وسائل تو سارے پرانے وسائل تھے, اونٹوں پہ جانا پڑتا تھا, انتہائی تکلیف دہ سفر تھا. لیکن قدم قدم پر پیغمبر اسلام کی برکت سے مشکلات حل ہوتی چلی گئیں اور ایسا محسوس ہونے لگا. ابھی مکے کے کسی بھی شخص کے ذہن میں یہ دور کا خیال بھی نہیں ہے کہ یہ یتیم آگے چل کے نبی یا رسول بن سکتا ہے. لیکن سب نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے, اس کے ساتھ کچھ غیبی طاقتیں ہیں, اسے خصوصیت حاصل ہے. لیکن کیونکہ نبوت کا ہلکا سا شائبہ اور امکان بھی نہ تھا, اس لیے یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں لوگ کہ یہ کیا ماجرا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ مثلا جب یہ قافلہ چلا, ابھی ایک یا دو منزل طے کی ہوگی کہ ایک ایسے مقام سے یہ قافلہ گزرا کہ جہاں ایک جانب پہاڑ تھے اور دوسری جانب ہموار میدان تھا. قافلے ہموار میدانوں سے گزرا کرتے ہیں. پیغمبر اسلام رک گئے اور جناب خدیجہ کے جو غلام ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے جو افراد ہیں انہیں جمع کر کے کہا کہ شام کا وقت ہے, آرام کا وقت ہے, ہمیں آرام کرنا ہے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میدان میں آرام نہ کریں بلکہ پہاڑ کی جانب چلے جائیں, پہاڑیوں پہ چڑھ کے. اب پہاڑیوں سے یہاں مراد وہ کوہ ہمالیہ یا ہندوستان اور پاکستان کی بلند پہاڑیاں نہیں بلکہ عرب کی پہاڑیاں جو ٹیلے کے برابر ہوتی ہیں, ہمیں ان پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کے آرام کرنا چاہیے. ایک بڑی عجیب و غریب تجویز بن گئی ان لوگوں کے لیے. اتنے سارے اونٹ, اتنے سارا سامان سفر, میدان سے ہم اس کو پہاڑ پہ لے جائیں اور صبح پھر واپس سب کو لے کے آئیں, یہ تو ناممکن ہے, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. مگر پیغمبر اسلام اپنے خاندان سے کہہ رہے ہیں کہ بہرحال یہ میرا مشورہ. اور کیونکہ اس وقت پیغمبر سردار قافلہ, یہ شام کا وقت ہے, جب آرام کرنا ہے, جب قافلے کو رکنا, دن کا وہ حصہ کہ جب قیادت رسول کے ہاتھ میں ہے, اس لیے سارے قافلے کو یہ بات ماننا پڑی. لیکن سب پریشانی کے عالم میں ہیں اور ابو جہل کا پروپیگنڈا جاری ہے کہ دیکھو جسے ہم نے سردار بنانے پہ اتفاق کر لیا کہ جو بلا وجہ ہمیں زحمت و پریشانی میں ڈال رہا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقی سب تو پیغمبر کے ساتھ بس مشکل ان پہاڑیوں پہ چڑھ گئے. اگرچہ حیران تو تھے کہ یہ پہاڑیاں جس کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ سارے سامان کو لے جانا ناممکن ہے, مگر اتنی مشکل بھی یہ پہاڑیاں ثابت نہ ہوئی. کوئی ایسا راز ہے, کوئی ایسا معجزہ ہے درمیان میں کہ ہمارے اونٹ آسانی کے ساتھ اوپر چڑھ گئے. لیکن بہرحال پھر بھی کچھ زحمت تو ہوئی. ایک قطار اکڑ گیا, کہنے لگا کہ ہرگز نہیں, میرا دماغ نہیں خراب ہوا ہے کہ میں اپنے 400 اونٹوں کو ان پہاڑیوں کے اوپر چڑھاؤں فقط ایک تجربے کار نوجوان کی باتوں میں آ کے. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم میں سے ہر ایک 25 اور 50 سفر کر چکا اور اس کے باوجود اس وقت ایسی غلطی کر رہے ہو. مگر پیغمبر اسلام مشورہ دے چکے, اور کیونکہ آدھا قافلہ فی الواقع پیغمبر ہی کا قافلہ, یا جناب خدیجہ کا مال تجارت ہے اور یا بنو ہاشم کا, اس لیے جو فیصلہ ہو جاتا ہے سب کو ماننا پڑتا. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ابھی قافلہ اوپر پہنچا ہی تھا اور
خیمے تک نہ لگائے گئے تھے، اونٹوں تک کو نہ باندھا گیا تھا کہ اس علاقے میں ایک دم سے بادل آئے اور اتنی موسلا دھار بارش ہوئی کہ پہاڑیوں کی وجہ سے سیلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سردار جو اپنے 400 اونٹ لے کے میدان میں بیٹھا تھا، وہ اپنے 400 اونٹوں سمیت پانی کے سارے میں بہتا ہوا جہنم واصل ہوا، اور ہر ایک حیران و پریشان۔ اس راستے سے ہم پہلے بھی گزرے تھے مگر اندازہ تک نہ تھا کہ یہاں پہ کبھی سیلاب بھی آ سکتا ہے، اور پھر یہ آج سیلاب آیا، اور آج ہی ہمارے ساتھ ہمارے سردار نے ہمیں یہ مشورہ دیا۔ اب اس منظر کو دیکھ کر سارے قافلے میں ان لوگوں نے جو ابو جہل کے گروپ سے باہر ہیں، ایک خیال پیدا ہوا کہ جسے ہم نے سردار بنایا ہے وہ انتہائی دانشمند ہے، ہمارے فائدے کا خیال رکھتا ہے، ایک احترام رسول دلوں میں پیدا ہونے لگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ منظر ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھی، بار بار مجھے سب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا گروہ ہوگا۔ یہ منظر بار بار رسول کی تعریف ان کے سینوں میں حسد کی آگ کو اور پھلکا رہی ہے، لیکن اس کے بعد پھر پریشانی کا مرحلہ آ گیا۔ 4 دن متواتر بارش ہوتی رہی اور سیلاب کی کیفیت جاری رہی، چاروں طرف پانی کھڑا ہو چکا ہے۔ فقط وہ راستہ محفوظ ہے کہ جہاں سے یہ لوگ آئے تھے۔ میسرہ جیسا شخص بھی گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد رسول سے کہتا ہے کہ اے عبداللہ کے یتیم، یہ اتنی بارش ہو گئی اور اتنا پانی جمع ہو گیا کہ اب آگے جانے کا راستہ تو بند ہے، اور آثار یہ بتا رہے ہیں کہ مہینہ 2 مہینہ لگ جائے گا اس راستے کو کھلتے کھلتے۔ ایسا کریں کہ ابھی واپسی کا راستہ، یعنی جہاں سے ہم آئے تھے وہ راستہ کھلا ہوا، اس سفر کو ختم کریں، یہیں پہ اس سفر کو ختم کریں، واپس مکے جائیں، 1 مہینے کے بعد دوبارہ آئیں، اس لیے کہ اگر یہاں پہ 1 مہینے قیام کر لیا تو بے انتہا نقصان بھی ہوگا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے موت کی حالت بھی طاری ہو جائے گی۔ پیغمبر اسلام خاموش ہیں اور خاموشی کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب میں کل دوں گا۔ شام کے وقت کی بات ہوئی، 4تھے دن کی شام کو، اور اگلی صبح کا وقت آیا۔ پیغمبر اسلام خاندان بنو ہاشم اور جناب خدیجہ کے غلاموں کو لے کے اس مقام پہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ تھا، اور دور تک پانی ہی پانی ہے، سیلاب ہی سیلاب ہے، اور کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ اس وقت تم میں سے جو میری بات ماننے کو تیار ہے وہ اپنے سامان کو اکٹھا کر لے، سامان کو تیار کر لے، ہم اسی مقام سے گزریں گے۔ حیران و پریشان سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اس نوجوان کو۔ پانی دریا، یعنی سیلابی پانی دریا کی صورت میں، سمندر کی صورت میں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا۔ حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مگر اور حیرت بڑھتی گئی یہ دیکھ کر کہ اعلان کر دیا اس نے، آگے نہیں بڑھ رہا اور وہیں کھڑا، اور پیغمبر چاروں طرف نگاہیں ڈال رہے ہیں کہ ایک دم سے پہاڑ کی ایک چوٹی سے سفید پرندہ اڑ کے آیا، جس کی چونچ میں ایک درخت کی پتی دبی ہوئی تھی، اور روایت یہ ہے کہ وہ سیلابی پانی سے اس طرح اڑ کے گیا کہ جو اس کے منہ میں ایک پتی ہے یا ایک شاخ ہے، اس سے ایک لکیر سی بنی، پانی پر لکیر بنی اور مٹی۔ پانی کی لکیر کتنی سیکنڈ کی ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ لکیر بنی ایک راستہ سا بنا۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ جو بھی اس وقت بسم اللہ و باللہ پڑھے گا وہ میرے ساتھ آگے آئے، اور دیکھے کہ کتنے آرام سے اس مقام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا اعلان ہے کہ جس پہ عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کیسے اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں، کیسے اپنے سامان کو خطرے میں ڈالیں۔ پیغمبر یہ منظر دیکھتے ہیں، اگرچہ اس وقت پیغمبر کو آگے نہیں جانا کیونکہ صبح کا وقت ہے، ابو جہل سردار لشکر ہے، آگے اسے بڑھنا ہے، یہ اس کا حق بھی ہے اور اس کا فرض بھی ہے، مگر پیغمبر نے جب اسے خاموش دیکھا تو اس سے کہا کہ اگر تو آگے نہیں بڑھتا تو میں آگے جاؤں گا۔ اب وہ خاموش ہے، نہ ہاں کہہ سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس کی خاموشی کو دیکھ کے پیغمبر اسلام بسم اللہ و باللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اور پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کا سامان تجارت ہے۔ یہ منظر دیکھ کے سارا کا سارا قافلہ حیران ہو گیا کہ کسی کی گھٹنے تک بھی پانی نہ پہنچ سکا، پنڈلیوں تک پانی رہا، اور پیغمبر اسلام اپنے اونٹوں سمیت وہ سیلابی پانی کو طے کر کے دوسری سمت پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کے اب تو سارا قافلہ ایک ساتھ قطار بنا کے کھڑا ہو گیا۔ سب کو پریشانی ہے، ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے، سامان تجارت ضائع ہو رہا ہے، سب کے سب لوگ آگے بڑھ گئے۔ صرف ایک آدمی تھا جس نے انکار کر دیا،
کہا کہ میں بسم اللہ ہے کیوں کہوں، میں کہوں گا بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے. اور یہ کہہ کے جو آگے بڑھا تو حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس انداز سے آگے بڑھ رہا کہ اس کے آگے بھی کچھ لوگ ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں، یہ سب کے سب خیریت سے جا رہے، اور ایک دم سے وہ اس پانی کے اندر اس کا پیر اس پانی میں داخل ہوا اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر وہ ڈوب چکا تھا. یہ منظر دیکھا. اس منظر کو دیکھنے کے بعد قافلے کے ساتھیوں کے دلوں پہ اور اثر ہوا کہ یہ نوجوان اس میں کچھ خصوصیت ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ رسالت و نبوت کا بھی کوئی کنسپٹ نہیں ہے. خیر تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی یہ قافلہ اس پانی کو طے کر کے اپنے اس راستے پہ آ گیا جو شام تک لے جانے والا، اب ابو جہل انتہائی بے چین ہے، اب وہ انتہائی گھبرا رہا ہے. اور تھوڑی دور یہ لوگ چلے، ابو جہل اب آگے ہو گیا، سردار ہے. تھوڑی دور یہ لوگ چلے، ابو جہل نے دیکھا کہ راستے میں کنواں مل گیا. اب یہ پرانا زمانہ، پانی کے ذخیرے تو ساتھ میں ہوتے نہ تھے، راستے میں جہاں جہاں کنویں ہوتے تھے اس کے حساب سے پانی کو جمع کیا جاتا تھا. یہ کنواں ہے. اب معلوم ہے کہ یہاں سے مثلا 8 گھنٹے کے بعد دوسرا کنواں ہوگا، تو 8 گھنٹے کا پانی لے لیا. زیادہ پانی بھی نہیں لے سکتے، اتنے اونٹ نہیں کہ تجارت کا سامان اتار کے اس پہ پانی بھر کے لے جائیں، تو اندازے سے لوگ چلتے تھے. اس راستے پہ آئے ہوئے لوگ مثلا 8 گھنٹے کے بعد کنواں ہے تو 8 گھنٹے کا پانی لے لیا، اگر 1 دن کے بعد کنواں ہے تو 24 گھنٹے کا پانی لے لیا. اور سردار لشکر کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی تھی کہ یہ سب خبریں پہلے سے دیتا رہے. ابو جہل آگے جا رہا اور اسے معلوم ہے کہ جتنا پانی یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں یہ اسی دن کی بات نہیں، یہ قافلہ آگے بڑھا 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کے بعد کا تذکرہ کہ ابو جہل کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طریقے سے عبداللہ کے ایک یتیم کا خاتمہ کروں کہ جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے سرداری چھن گئی. ورنہ اس سے پہلے جس قافلے میں ابو جہل ہوتا تھا اس قافلے میں کوئی اور سردار بنتا ہی نہ تھا. یہ آج پہلا موقع ہے کہ آدھا دن اسے ملا ہے، آدھا دن اس کے ہاتھ سے نکل گیا. آخر اس نے ایک ترکیب سوچی اور وہ یہ کہ پیچھے کے قافلے تو پانی کو وقت کے حساب سے جمع کر کے آ رہے ہیں، ان کے حساب سے 8 گھنٹے کے بعد مثلاً کنواں آنے والا تو پانی تیزی سے خرچ کر رہے ہیں کہ وہاں سے تازہ پانی ملے گا. ابو جہل آگے کنویں کے قریب پہنچا، ایک ترکیب اس کے دماغ میں آئی، کہا کہ ہم لوگ تو جتنا پانی بھرنا ہے بھر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کنویں کو مکمل طور پہ بند کر دو، جس میں پتھر وغیرہ ڈال کے کنویں کو پاکم پاک اس طرح بند کر دو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اچھا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ پورا پیچھے کا قافلہ یہاں پہ آئے گا انہیں پانی نہ مل سکے گا. اور اب اس کے بعد مثلا 1 دن کے بعد پانی ہے، 24 گھنٹے میں پیاس کے عالم میں وہ مر جائیں گے. اچھا ہے کہ یہ سب مر جائیں، اگر یہ زندہ رہ گئے تو اب مکے واپس جانے کے بعد عبداللہ کے یتیم کا جو احترام ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جیسے کسی بادشاہ کا ہوتا ہے. تو جب ابو جہل نے دیکھا کہ سارے قافلے کی جان رسول خدا بچا چکے ہیں اس سیلاب سے، اب اس کو یہ معلوم، وہ بات کی بات سوچ رہا کہ مکے جا کے اتنا بڑا قافلہ جب یہ واقعہ سنائے گا تو پیغمبر اسلام کی کتنی عزت اور کتنا احترام ہوگا. اس نے سوچا کہ کیا ہے باقی لوگ بھی مارے جائیں مگر عبداللہ کے یتیم کو تو مکے تک زندہ واپس نہیں جانے دینا. یہ خیال اور قصد کر کے خود پانی لیا. پانی لینے کے بعد کنویں کو بند کیا اور تیزی سے آگے جا کے آگے نکل کے 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے فاصلے پہ جا کے بیٹھ گئے. ایک غلام کو پانی کی ایک مشق دے کر یہاں پہ بٹھا دیا کہ اب تم بیٹھے رہو، پیچھے سے قافلہ آئے گا. 2 گھنٹے میں آئے، 3 گھنٹے میں آئے، 4 گھنٹے میں آئے، 6 گھنٹے میں آئے، یہاں بیٹھے انتظار کرتے رہو. اور جب تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھو کہ عبداللہ کا بیٹا تڑپ تڑپ کے پیاس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آ کے مجھے یہ خوشخبری سناؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. غلام کو یہ لالچ دیا گیا اور خود جا کے 4 گھنٹے کے فاصلے پہ بیٹھ گیا. انتظار کر رہا ہے اب میرا غلام آتا ہے، اب میرا غلام آتا ہے. لیکن جب غلام آیا تو ابو جہل نے یہ منظر دیکھا کہ غلام بڑا گھبرایا ہوا، خوشی کے عالم میں نہیں آ رہا. غلام کو تو خوشی کے عالم میں آنا چاہیے کہ میں یہ خوشخبری پہنچاؤں ابو جہل کو اور مجھے آزادی مل جائے. نہیں، بڑا گھبرایا ہوا آ رہا ہے اور آتے ہی پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ آقا یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں اس نوجوان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر خداؤں کا سایہ ہے. اپنے جانی دشمنی ابو جہل نے بنا رکھی جس سے وہ اتنا حسد کرتا تھا،
اس کی تعریف اپنے غلام کی زبانی سننے سے ابو جہل کی حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی اور غصے کے عالم میں کہتا ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو، میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا، تم آ کے قصیدہ پڑھ رہے ہو، ہوا کیا یہ تو بتاؤ۔ کہا کہ جس وقت میں نے اس قافلے کو آتا دیکھا تو بس اب مجھے یہی توقع تھی کہ وہ لوگ پیاس کے عالم میں آ رہے ہوں گے، وہ تو یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ یہاں پانی ملے گا، جتنا پانی راستے میں خرچ کر سکتے ہو خرچ کر دو۔ جب وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ہر ایک گھبرا تو گیا، پریشان تو ہو گیا، لیکن وہی عبداللہ کا یتیم آگے بڑھتا اور کہتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اے میرے قافلے کے ساتھیوں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھا، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر ایک مرتبہ زمین کو ٹھوکر ماری اور زمین سے پانی کا تازہ پانی کا چشمہ ابل پڑا اور سارا قافلہ ایک مرتبہ انتہائی خوشی کے عالم میں اس کے قدموں پہ گر پڑا، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا، ہر ایک کی زبان پر اس کی تعریف ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے کہ اس سے پہلے پیغمبر کے جج حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ٹھوکر سے زمزم کے مقام پہ واقع ہوا تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پیغمبر اسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کی زندگی میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے، جب ایک مرتبہ صحرائے عرب میں وہ مکے کے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے اور اسی انداز سے مکے والوں نے دغا دی تھی تو حضرت عبد المطلب کے اونٹنی کے پاؤں سے پانی کا چشمہ ابلا۔ یہ تیسری مرتبہ اس خاندان کی تاریخ میں یہ منظر دیکھا۔ اب مکے والوں کو پرانے واقعات تو یاد نہیں، مگر سب پیغمبر کے قدموں پہ گر پڑے کہ یہ تیسری مرتبہ ہماری جان بچائی ہے اس شخص نے۔ تو اے میرے آقا، آپ اس سے زیادہ دشمنی نہ کریں، ایسا لگ رہا ہے کہ اس پر خداؤں کا سایہ ہے اور آپ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ابو جہل اس وقت انتہائی پریشانی اور ندامت کی حالت میں ہے کہ وہ کیا کرے، کس طرح اپنے قافلے کو وہ فیس کرے، پریشانی کے عالم میں ہے اور آگے بڑھا جا رہا ہے، آگے چل رہا ہے۔ ایک ایسے مقام پر پہنچا، روایت یہ ہے کہ اب یہ قافلہ چلتے چلتے شام کے قریب پہنچا۔ واقعات تو بہت زیادہ، اگر میں سب کی تفصیل میں جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اتنے واقعات ہیں، لیکن مجھے وقت کا بھی خیال کرنا، صرف ایک مختصراً یہ چیز آپ کے ذہن میں واضح کرنا تھی کہ دشمنی رسالت جو ابو جہل کے گروپ کی طرف سے ہوئی اس کی بنیادیں کہاں کہاں تھیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ پانی کے اس واقعے کے بعد ابو جہل اور پریشان ہو گیا، آگے آگے جا تو رہا ہے، پریشانی کی حالت میں ہے کہ کیا کیا جائے۔ آپ پروردگار عالم ابو جہل کے اتنے مظالم اور اس کی دھوکے بازیوں کے بعد وہ وقت آ گیا کہ پروردگار عالم ابو جہل کو اس کے مظالم کا نتیجہ دکھانا چاہتا ہے۔ چنانچہ روایت یہ ہے کہ جس وقت یہ لوگ شام کی سرحد کے قریب پہنچ رہے تھے، ابو جہل آگے تھا، تقریباً آدھا فاصلہ طے ہوا تھا، ابو جہل آگے تھا۔ ایک مرتبہ کھجور کے درخت کے قریب سے اس کا اونٹ گزرا اور اس کھجور کے درخت کی اوٹ سے ایک اژدہا، انتہائی خوفناک اژدہا نکل کے اس انداز سے آیا کہ ابو جہل کا اونٹ بھڑک کے بھاگا اور اس نے ابو جہل کو زمین پہ گرایا۔ اس کی پسلیوں میں انتہائی شدید چوٹ آئی اور اس کا اونٹ صحرا میں فرار اختیار کر کے ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے، واپس نہیں آتا۔ ابو جہل گھبرا کے پیچھے ہٹا، ساتھیوں کو لے کے اور پیچھے چلا گیا، فرض کیجیے کہ تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر واپس چلا گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا خدا نے ہمیں ایک موقع اور دیا ہے، ایک موقع اور مل گیا عبداللہ کے اس یتیم کو نقصان پہنچانے کا، یہی ٹھہر جاؤ اور دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ 1 گھنٹے کے فاصلے پر ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ پیچھے کا قافلہ آیا اور ابو جہل سے آگے مل گیا اور سوال کیا کہ کیا بات ہے، تم تو سردار ہو، تمہیں تو آگے آگے رہنا، انتظار کس بات کا کر رہے ہو۔ ابو جہل ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھتا اور پیغمبر اسلام کے سامنے پہنچ کے کہتا کہ اے عبداللہ کے یتیم، میں نے بڑی غلطی کی تھی کہ تیری موجودگی میں اس قافلے کی سرداری سنبھالی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیسے حماقت کر رہا ہوں، تیرے آگے کسی کو حق ہی نہیں ہے۔ اب آج سے میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ تو سردار ہوگا پورے دن اس قافلے کا اور ہم لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے، تم آگے آگے چلو گے۔ اتنا سننا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ایک اور چچا ہیں، حضرت ابو طالب کے ایک اور بھائی ہیں جناب عباس، خوشی کے عالم میں آگے بڑھے، پیغمبر اسلام سے گلے لگتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، کتنا مبارک دن ہے کہ ابو جہل جیسا دشمن اور وہ بھی ہماری تمہاری عزت اور تمہاری عظمت کا اعتراف کر رہا ہے۔ پیغمبر مسکرائے، کہا کہ چچا آپ ابو جہل کی باتوں میں نہ آئیے، اس میں دھوکہ اور فریب محسوس ہو رہا
اور ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ابو جہل نے اس طرح اپنے آپ کو بدلا. آپ لوگ بھی ٹھہر جائیے, میں چل کے دیکھتا ہوں. اب پیغمبر آگے آگے, قافلہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہے مگر تھوڑے فاصلے پر ہے, تاکہ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آئے تو قافلے والے محفوظ رہیں. اور ابو جہل وہ خوشی کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے آگے بڑھ. پیغمبر اسلام کا اونٹ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے کہ پیغمبر نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھا اور کہا کہ ٹھہر جا, اور ادھر اس اژدہے کو دیکھا اور کہا کہ تو کون ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ مخلوق خدا کو اذیت پہنچانے کو خدا نے حرام قرار دیا؟ وہ اژدہا ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا کہ آپ کون, کیا مکے سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں مکے سے آ رہا ہوں, مگر تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ اب یہ گفتگو ایسی زبان میں ہو رہی کہ قافلہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ کیا گفتگو ہو رہی, بس وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں عجیب منظر کہ اژدہا اونٹ کے قریب کھڑا ہوا اور پیغمبر اسلام سے باتیں کر رہا. پیغمبر نے پوچھا کہ تو نے میرے شہر کا نام کیوں لیا؟ کہا کہ آپ کے شہر مکہ عبداللہ کا ایک بیٹا وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ پیغمبر نے کہا میں ہی وہ ہوں. اژدہا کہتا ہے کہ میں تو بڑے طویل عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. میں جنوں کا سردار حضرت ابراہیم خلیل خدا کے ہاتھ میں ایمان لایا تھا. ایمان لانے کے بعد میں نے حضرت ابراہیم سے خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ مجھ سے میری شفاعت و بخشش کا وعدہ کریں. حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ شفاعت کا حق, گناہگاروں کی شفاعت کا حق یہ میری اولاد میں میرے بیٹے کو ملے گا جو مکے میں ہوگا, عبداللہ کا بیٹا ہوگا, اور ایک دن اسی مقام سے گزرے گا. اس کا انتظار کر, جب وہ آ جائے تو یہ درخواست اس کے سامنے پیش کرنا. پیغمبر اسلام نے اب دوسرا ہاتھ اژدہے کے سر پہ رکھا. یا میں نے تجھ سے تیری شفاعت کا وعدہ کیا مگر اب اس راستے کو چھوڑ کے چلا جا. اژدہا تو واپس چلا گیا. قافلہ پیغمبر کے پاس آیا. اب پیغمبر پورا واقعہ تو نہیں بتا سکتے ہیں, ابھی اعلان رسالت کو 15 سال ہے. ابھی پروردگار کی مصلحت ہے کہ نبوت کی صفت پر پردہ پڑا رہے, اس لیے پیغمبر خاموشی کے عالم میں ہے. صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے تم اس راستے سے گزرے ہو اور اس اژدہے سے ڈرے ہو تو اب اطمینان کر لینا, اب اس کے بعد یہ کسی کے راستے میں نہیں آئے گا. ایک ایک منظر قافلے والوں کو حیران کر رہا. میں ذرا رپورٹ تیار کر رہا اور ابو جہل کی حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ قافلہ شام کی سرزمین میں داخل ہوا. شام سے مراد وہ علاقہ جس میں آج شام, اردن, اسرائیل, لبنان اور فلسطین شامل ہے. عراق کو طے کر کے شام میں داخل ہوا. اب روایت یہ ہے کہ جس مقام سے یہ قافلہ گزر رہا تھا وہاں پہ ابو جبیر کو نیت کے ایک راہب کا صومعہ تھا, اس کی عبادت گاہ تھی اور وہ وہاں بیٹھا تھا, اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت تھا, اور اتنا مقدس و پرہیزگار اور اتنا محمد, عمر اس کی اتنی ہو چکی جو سارے علاقے سب اس کے شاگرد تھے اور اس کا احترام کرتے. اور یہ راہب ایسا تھا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی. مگر یہ آنکھوں کی روشنی کیوں کمزور ہوئی تھی؟ دو وجوہات سے, زیادہ پڑھنے سے اور زیادہ رونے سے. اب یہ زیادہ کیا پڑھتا ہے, زیادہ کس بات پہ روتا ہے؟ اس کے پاس تورات و انجیل کا وہ نسخہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں کو دیا تھا. مسلسل یہ اس کو پڑھتا مگر ساری کتاب کو نہیں. تورات کے اس حصے کو اور انجیل کے اس حصے کو جس میں پیغمبر اسلام کی آمد کی خبر دی گئی, پیغمبر کی نشانیاں بتائی گئی, مسلسل کرتا. دن ہو, رات ہو, آرام کا وقت ہو, عبادت کا وقت ہو, اور روتا جاتا ہے اور بار بار کہتا جاتا ہے کہ ہے اس دنیا میں کوئی ایسا جو مجھے اس کی آمد کی بشارت دے جو تہامہ سے, یعنی یہ مکے کے علاقے سے, جو تہامہ کے علاقے سے نبوت اور کرامت کا تاج سر پہ رکھ کے اس طرح نکلے گا جیسے مشرق سے آفتاب نکلا کرتا ہے. ارے کوئی ہے کہ میری موت سے پہلے میرے کانوں میں یہ بشارت ڈال دے, میرے کانوں کو یہ آواز سننے کا موقع مل جائے کہ وہ آنے والا آ گیا ہے. روتا جاتا ہے اور کتاب کو پڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ بینائی انتہائی کم ہو گئی. جب اس کو نظر نہ یہ کیفیت ہو گئی کہ تقریباً نابینا کے برابر ہو گیا, اس وقت اپنے شاگردوں کو جمع کیا, کہا کہ بس اب میرا ایک حق ادا کرتے رہنا. میں اس قابل تو نہ رہا کہ خود دیکھ سکوں, مگر عرب کے علاقے کے راستے کو مسلسل دیکھتے رہنا, حجاز سے آنے والے قافلوں کو مسلسل دیکھتے رہنا, اور مجھے اس کی خبر دیتے رہنا کہ کون سے قافلے آ رہے ہیں,
تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا قافلہ اسی راستے سے آ رہا تھا کہ اس سے پہلے ہی ایک مرتبہ وہی واقعہ پیش آیا جو آپ نے پچھلے منگل کی تقریر میں حضرت خدیجہ کے مکان کے بارے میں سنا تھا کہ یہ سارے راہب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ شاگرد باہر کھڑے ہوئے ہیں تاکہ کوئی قافلہ آئے تو خبر کر دیں، اور ادھر سارا کا سارا عبادت خانہ ایک مرتبہ روشنی سے جگمگا اٹھا، راہب گھبرا گیا یہ اتنی روشنی کہاں سے آ گئی، اور باہر سے شاگرد دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اے ہمارے قابل احترام استاد، حجاز کی جانب سے قافلہ آ رہا، مگر اس قافلے کی عجیب خصوصیت ہے، قافلے کے ساتھ ایک بادل چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ سائے میں ہیں، اور اتنی روشنی آ رہی ہے اس قافلے کی طرف سے کہ آپ نے دیکھا کہ سارا عبادت گاہ منور ہو گیا، بس راہب گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ یہ تو وہی نشانی ہے جو حجاز سے آنے والے نبی کی نشانی تھی، ابر کا سایہ اور چہرے کا نور، ایسا لگ رہا ہے کہ آج میری مراد پوری ہونے والی ہے، آج میری دلی تمنا بنانے والی ہے۔ اے میرے شاگردوں، باہر جاؤ اور دیکھتے رہو، جب تم یہ دیکھو کہ وہ قافلہ یہاں پہ رک رہا ہے تو یہ دیکھتے رہنا کہ وہ جو فلا درخت ہے اور اس کے پاس جو کنواں ہے اس کو دیکھتے رہنا، وہ درخت جو صدیوں سے سوکھا پڑا ہوا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اس کے قریب آ چکے ہیں، اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ چکے ہیں، عیسیٰ کو 5 صدیاں گزر گئی، اس کے بعد سے یہ درخت سوکھ گیا ہے، اور وہ کنواں جہاں سے موسیٰ اور عیسیٰ نے پانی پیا تھا کنواں سوکھ گیا ہے، دیکھتے رہنا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے وجود کی برکت سے درخت دوبارہ سرسبز ہو جائے، کنویں میں پانی آ جائے، تو فوراً آ کے مجھے بتانا۔ اور تاریخ کہہ رہی ہے کہ قافلہ آیا، یہاں منزل کرتے تھے سارے قافلے، قافلہ رک گیا۔ پیغمبر اسلام کا ایک طریقہ، یہ تو تمام تواریخ میں ہے، وہ یہ تھا کہ جب قافلہ اتر جاتا تھا تو پیغمبر اپنے قافلے سے الگ ہو جاتے تھے، پھر سب کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، کسی گوشے میں جہاں اکیلے اور تنہا ہو پیغمبر بیٹھتے تھے، مصروف عبادت ہو جاتے تھے، پروردگار سے گفتگو ہوتی تھی، یا خدا معلوم اس تنہائی کا مقصد کیا تھا، مگر قافلے کے ساتھ نہ رہتے تھے۔ تو شاگردوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ آنے والا آیا اور قافلہ رک گیا، اس میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور الگ جانے لگا، لیکن جب وہ نوجوان الگ ہوا تو وہ بادل بھی اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگا، اور وہ روشنی بھی اس نوجوان کے ساتھ جانے لگی۔ یہ یاد کیجیے آپ، جو میں نے اس سال پہلی تقریر کی تھی کہ پیغمبر کے چہرے کا نور ایسا تھا کہ نظر جما کے بھی کوئی نہیں دیکھتا ہے، بار بار نظریں ڈالتے ہیں اور ہٹا لیتے ہیں، بس یہ دیکھا کہ نور بھی اس کے ساتھ جا رہا ہے، اور یہ نوجوان اس درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ باقی قافلے نے تو اتنی توجہ نہ دی، مگر یہ راہب تو دیکھ رہے ہیں، ادھر ٹیک لگا کے بیٹھا، درخت دوبارہ سرسبز و شاداب ہو گیا، پتے آ گئے، پھل آ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ نوجوان آگے بڑھا، کنویں کے قریب پہنچا اور ایک مرتبہ اپنے لعاب ذہن کو اس کنویں میں ڈالا، راہب دوڑ کے کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ جب سے ہم اس جگہ پر ہیں یہ کنواں سوکھا تھا، آج اس کے اندر تازہ پانی جوش مار رہا ہے۔ بس گھبرا کے ایک مرتبہ واپس آئے عبادت خانے میں، ابو جبیر کو بتایا اور وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آج پروردگار نے میری دعا سن لی ہے، جاؤ اور جا کے سارے قافلے کو کہو کہ میری طرف سے ان کی دعوت ہے، سب کو لے کے آؤ۔ ادھر یہ پیغام پہنچا، ابو جہل کیونکہ پیغمبر تو قافلہ چھوڑ کے کونے میں چلے گئے، یہ لوگ یہ راہب کے شاگرد دعوت لے کے قافلے میں داخل ہوئے، اب ابو جہل کے ہاتھ میں سرداری ہے، چنانچہ اس کے پاس پہنچے، کہا کہ ہمارے استاد نے تمہیں بلایا ہے۔ حیران ہو کے ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ 25 مرتبہ ہم لوگ یہاں سے گئے، آج تک ہمیں دعوت نہیں آئی، یہ آپ کی خوشی میں دعوت ہو رہی ہے، لیکن چلو اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ ہم کھانے پکانے کی زحمت سے بچ جائیں گے، سارے دن کا سفر حسن تو ہے اپنی جگہ، یہ کہہ کہ سب کو لے کے چلے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ہمارا اتنا سامان پڑا ہوا ہے تجارت کا، یہاں پہ کس کو چھوڑ کے جائیں؟ ابو جہل کی خواہش یہ تھی کہ رسول کسی طرح اس دعوت میں نہ جانے پائیں، تنزیہ انداز میں کہتا ہے گھبرانے کی کیا بات ہے، ہمارے پاس امین موجود ہے، امین کو چھوڑ جاؤ امانت کے لیے اور ہم سب کے سب چلتے ہیں۔ یہ جو تجویز پیش کی سب کو پسند آ گئی، پیغمبر کے پاس آ کے درخواست کی، اتنا سارا سامان ہے، آپ کے علاوہ اور کسی پہ بھروسہ نہیں۔ پیغمبر وہاں بیٹھ گئے اور یہ سب کے سب دعوت میں پہنچے۔ تقریباً واقعات اسی انداز سے پیش آئے جو آپ نے سال گزشتہ کی 12ویں تقریر میں سنے تھے کہ دعوت پہ جب یہ بیٹھ چکے ہیں، کھانا لگایا جا چکا ہے، وہ استاد ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا
اور ایک ایک کے قریب پہنچ کے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، کیونکہ نابینا بالکل قریب آتا ہے تو نظر آتا ہے۔ سب کو دیکھ لیا، گھبراہٹ کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں ایک کونے میں جا کے کھڑا ہو گیا، اور اس کے شاگرد اپنی خوشی سے تو دعوت نہیں کر رہے، جب میزبان خود دعوت میں دلچسپی نہ لے تو شاگرد بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو ماجرا ہی کچھ اور ہو گیا، دسترخوان پہ لا کے بٹھا دیا، خالی پلیٹیں رکھی ہیں، نہ کھانا ہے نہ کوئی کھانے کی دعوت دینے والا۔ اب گھبراہٹ کے عالم میں ہے، کہے تو کیا کہے، دعوت اسی کے ذریعے سے آئی، واسطہ اسی کا ہے، ہر ایک اس کو دیکھ رہا، مگر جناب عباس ایک مرتبہ سمجھ گئے، کھڑے ہوئے، آئے اس کے بعد کیا بات ہے، بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ یہ تو اندازہ ہو گیا کہ اس پورے کے پورے عبادت خانے میں سردار یہی بوڑھا راہب ہوگا، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہا کہ ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا پورا قافلہ آ گیا یا ابھی کوئی باہر بھی ہے؟ اس سے پہلے کہ جناب عباس کو جواب دے، ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، باہر کوئی نہیں، ہاں فقط ہمارا ایک نوکر ہے جو عرب کی ایک عورت کی جانب سے نوکر ہو کے آیا، نوجوان کا بچہ ہے، اس کو ہم نے باہر رکھا ہوا۔ جناب حمزہ نے یہ توہین آمیز جملے سنے، نوکر کہا، لفظ ایسا استعمال کیا کہ مجھ سے دہرایا بھی نہیں جا رہا، بس غصے کے عالم میں تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خبردار، اگر آئندہ ایسا جملہ تمہاری زبان سے نکلا تو اس وقت تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ ابو جہل خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارا بھتیجا باہر ہے، مگر تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ کہا کہ میں تلاش میں ہوں ایک ایسے شخص کی جس میں یہ نشانیاں، یہ کہہ کہ 4-5 نشانیاں بتائیں۔ جناب عباس کو تو معلوم ہے کہ یہ نشانیاں کس میں، کہا کہ اگر تم خود کہہ لو گے تو پہچان لو گے۔ جواب دیا کہ یقیناً۔ جناب عباس اس کو لے کے باہر آئے، پیغمبر اسلام کے قریب پہنچے، پیغمبر کے قریب وہ جاتا ہے اور ایک مرتبہ بے اختیار کہتا ہے کہ ارے یہی تو ہے کہ جس کا مجھے انتظار تھا، اسے تم نے کہاں چھوڑ دیا؟ ایک مرتبہ جناب عباس گھبرا کے کہتے کہ یہ فرق کیوں؟ اس سے پہلے تو جب کسی کو تم دیکھتے تو بالکل اپنی آنکھیں اس کے چہرے کے قریب لے جاتے اور یہاں دور سے دیکھ کے پکار اٹھے۔ کہا کہ مجھے معلوم، میں نے خدا سے دعا مانگی، جب تمہارے چہرے دیکھ رہا تھا تو نابینا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے چہرے پہ دور سے نگاہ پڑی، میری آنکھوں کی پرانی بینائی واپس آ گئی، میں جوانی کی کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں، اور یہی نشانی تھی، یہی نشانی مجھے بتائی گئی تھی آخری نبی کی۔ یہ کہہ کے پیغمبر کے قریب آیا۔ جناب عباس آگے نہ بڑھے، انہیں معلوم ہے، انہیں پتا، یہ تو نہیں پتا کہ میرا بھتیجا نبی، مگر یہ معلوم ہے کہ کون سے مقامات ایسے ہیں جہاں مجھے پیچھے رہنا، وہ پیچھے رہے، یہ آگے آتا ہے۔ پیغمبر کو سلام کیا مگر اور کوئی بات نہ کی، صرف اتنا کہا کہ دعوت میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پیغمبر جواب دیتے ہیں میری ذمہ داری، اس سامان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں کیسے جاؤں؟ کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اپنے شاگردوں کو بلا کے سامان کی حفاظت کے لیے چاروں طرف کھڑا کیا اور کہا کہ اگر ایک سوئی بھی غائب ہو جائے تو میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کی ادائیگی کروں گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ یہ کہہ کے پیغمبر کو لے کے چلا، مگر وہاں نہیں جہاں سب جمع تھے، اپنے خاص کمرے کی جانب، جس کا دروازہ چھوٹا تھا۔ یہ چھوٹا دروازہ اس نے پہلے سے بنوایا تھا، اس کو معلوم تھا کہ ایک دن آخری نبی میرے یہاں آئے گا، اور اس کی ایک نشانی یہی ہوگی جو شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک تقریر میں اس سے پہلے خصوصیات گزری ہیں پیغمبر کی، اس میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کے جسم پر ہر لباس پورا آ جاتا تھا۔ بڑا لباس پہنے، پیغمبر پہنے، لباس خود بخود چھوٹا ہو جائے گا، چھوٹے لباس کو جسم پہ ڈالے، لباس خود بخود پھیل جائے گا۔ ویسے ہی ایک نشانی، ایک خصوصیت پیغمبر کی یہ تھی کہ پیغمبر خدا کے علاوہ پیغمبر کو کسی کے سامنے نہ کبھی سر جھکانا پڑا نہ گردن۔ یہی وجہ کہ اگر کسی مقام پر دروازہ بہت چھوٹا، عام آدمی جھک کے داخل ہو، پیغمبر جائیں گے تو وہ چھوٹا دروازہ خود بخود اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پیغمبر کی پیشانی نہ جھکنے پائے۔ یہ نشانی اس کو بھی معلوم ہے، وہ اس کمرے میں لے کے گیا جس کا دروازہ چھوٹا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اتنی ساری نشانیوں کے بعد یہ آخری نشانی بالکل ثابت کر دے گی۔ اور واقعاً اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ ادھر وہ گزرا تو جھک کے جانا پڑا، اور ادھر پیغمبر آئے تو خود بخود دروازہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول پورے وقار کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اسلام نہ ان چیزوں کے محتاج ہیں، نہ اس کی گفتگو کرتے ہیں، وہ تو بالکل خاموش ہیں، اور اس راہب کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا بات کرے۔ پیغمبر خاموشی کے عالم میں بیٹھے ہیں، بس فقط جناب خدیجہ کا غلام میسرہ اس دعوت کے کمرے سے اٹھ کے یہاں آ گیا، اس لیے
کہ وہ یہاں پہ جناب خدیجہ کے مال کی نگرانی کے لیے نہیں آیا، رسول خدا کے حالات دیکھنے آیا ہے۔ اس کو پہلے ہی بے چینی تھی کہ ہم لوگ الگ کیسے ہو گئے۔ اب جو اس نے یہ دیکھا کہ جس کے لیے میری مالکہ نے مجھے بھیجا یہ الگ کمرے میں گیا، تو وہ بھی اس کمرے میں داخل ہوا۔ پیغمبر تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے، کھانا آیا، دعوت میں پیغمبر شریک ہوئے اور باہر آ رہے ہیں۔ وہ عیسائی راہب ایک مرتبہ میسرہ سے کہتا ہے، میسرہ یہ شخص کون؟ کیا تمہارا ہم قوم ہے؟ ایک مرتبہ میسرہ نے کہا نہیں، ہم قوم تو نہیں، میری مالکہ تجارت میں اسے شریک کیا اور یہ ان کے سامان تجارت کو لے کے آیا۔ کہا کہ جب واپس پلٹ کے جانا تو اپنی مالکہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ تمہیں پروردگار نے بہترین موقع عطا کیا ہے، یہ خدا کا آخری نبی اور میدان قیامت میں ہر ایک کا شفیع ہوگا۔ تمہاری مالکہ کو بہترین موقع ملا ہے، اگر وہ اس سے شادی کر لے تو دنیا اور آخرت کی ملکہ قرار پائے گی، یہ میرا پیغام اسے پہنچا دینا۔ میں طرح ان جملوں کو بھی یاد کیا اور باہر آئے، قافلہ یہاں سے چلا۔ مجھے گفتگو بڑی مختصر کرنا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ واقعات مکمل ہو جائے۔ یہ ساری نشانیاں میں نے اس لیے بتائیں، ایک اندازہ ہو جائے کہ کن چیزوں نے جناب خدیجہ کو شادی کا فیصلہ کرنے کے لیے راضی کیا اور کیا واقعات پیش آئے کہ جس سے یہ ایک مخالف گروپ جو تھا وہ سامنے آیا۔ اب بہت مختصر کر رہا ہوں کہ ایسے کئی واقعات پیش آتے رہے، یہاں تک کہ یہ قافلہ شام میں داخل ہو گیا۔ قافلے جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، تجارتی قافلے، یہ چند جملے سنتے جائیے، جب تجارتی قافلے کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے وقت کا انتظام کرتے ہیں کہ رات کو نہ جائیں، دوپہر کو نہ جائیں، بالکل صبح سویرے جائیں۔ اگر صبح کا وقت نہیں ہے تو وہ ایک دن کے لیے کہیں دور ٹھہر جاتے ہیں، اس وقت بازار میں داخل ہوں جب بازار کھلا ہوا ہو اور ابھی خرید و فروخت شروع ہوئی ہو، تاکہ ہمیں پورا دن مل جائے خرید و فروخت کا۔ اور عرب کا تاجر، پرانے زمانے کا تاجر، آج تو خود بزنس جو ہے ایک علم بن گیا، سائنس بن گئی۔ پرانے زمانے کا تاجر ہر ایک کو بے چینی ہوتی تھی کہ میں اتنی زحمت اٹھا کے 2 مہینے سے چل رہا ہے یہ قافلہ، اتنا سامان لے کے آیا، جتنے جلدی سامان بک جائے اچھا ہے، اگر کسی کا سامان ذرا دیر کے لیے پڑا رہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ ایسا نہ کہ جتنے بھی خریدنے والے ہیں وہ دوسروں کا مال خرید کے لے جائے اور مجھے گھاٹا ہی کھاتا ہو۔ چنانچہ یہ کام طریقہ کہ انتہائی محبت کرنے والے بازار میں داخل ہوتے ہیں اور ہر ایک کھینچتا ہے اپنی جانب گاہکوں کو۔ یہاں بھی یہی منظر ہوا کہ یہ قافلہ شام میں صبح کے وقت داخل ہوا۔ بازار شام پورے عروج پر تھا اور دنیا کا سب سے بڑا بازار تھا یمن کے بعد۔ یمن اور شام، ان میں کون بڑا ہے کون چھوٹا یہ طے نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے 2 بڑے بازار ہیں، سب کے سب اپنا سامان لے کے جیسے ہی داخل ہوئے۔ اب نہ کسی کو کسی کی دشمنی یاد ہے، نہ کسی کو کسی سے دوستی یاد ہے، نہ کسی کے کسی سے تعلقات یاد ہیں۔ ہر ایک اپنا سامان لے کے بیٹھ گیا دکان میں اور سامان کو بیچنا شروع کر دیا۔ شام کے اندر مسلسل ایسے قافلے آتے ہیں تو شام میں ایک ایسا گروہ بن گیا تھا بڑے بڑے سرمایہ دار لوگوں کا کہ جو ہر قافلے کا سامان آ کے خرید لیتے تھے، اپنی مرضی سے خریدتے تھے، خریدنے کے بعد اس کو اپنے پاس جمع کر لیتے تھے اور پھر بعد میں اس کو فروخت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ آیا سب تیزی سے دوڑ کے آگے بڑھے۔ پیغمبر نے یہ منظر دیکھا، میسرہ سے کہا میسرہ ہمیں جلدی نہیں کرنا، اونٹوں کو پیچھے رکھو، جب سب لوگ اپنا سامان تجارت بیچ دیں اس کے بعد ہم بازار کے اندر جائیں گے۔ میسرہ گھبرا گئے، یہ تجارت کا کون سا طریقہ کہ جتنے بھی لوگ بڑے بڑے گاہک آئیں، سرمایہ دار، لکھپتی، وہ تو جو پہلا سامان ملے گا خرید کے لے جائیں گے، پھر جو ہمارا سامان ہے اسے کون خریدے گا؟ پیغمبر نے کہا نہیں، مجھے اس انداز سے جس انداز سے لوگ بیچ رہے ہیں اس انداز سے ہجوم کر کے کاروبار کرنا پسند نہیں، پیچھے رہو، پہلے جو جس کا دل چاہے جس انداز سے چاہے فروخت کر دے۔ اسے آپ یا تو کہیے کہ صاحب دوسرے ساتھیوں کا اتنا خیال کہ ٹھیک ہے تمہیں جتنا نفع لینا ہے پہلے تم لے لو، ہم چند پیسوں کی خاطر کسی کو دھکا دے کے کسی کو پیچھے ہٹا کے کسی کے سامنے اپنی دکان نہیں کھولیں گے۔ ایثار کریے یا اللہ پہ توکل کریے یا یہ کہیے کہ تجارت کا بھی ایک علم ہے، تجارت کی مہارت کہیے۔ بہرحال پیغمبر پیچھے ہیں، اتنا بڑا قافلہ آیا، چنانچہ صبح سے شام ہو گئی۔ جتنے بھی بڑے بڑے وہاں لکھپتی سیٹ تھے انہوں نے آ کے سارا سامان تجارت خرید لیا، شام ہو گئی، وہ اپنے گھر چلے گئے اور یہ معلوم ہے کہ اب اگلے دن نہیں آئیں گے۔ ابو جہل جس وقت واپس آیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو سب پیغمبر کو دیکھ کے پیغمبر کا مذاق اڑانے لگے کہ ہم سارا سامان بیچ کے آ گئے
اور اس نے ابھی اپنے سامان میں سے کچھ بیچنا شروع بھی نہیں کیا، اب کون اس کا سامان خریدے گا؟ بڑا عجیب جملہ کہا ابو جہل نے کہ خدیجہ نے معاذ اللہ آج تک، یعنی اس کا جملہ، اس کے اندر لفظ اس نے منحوس کر رکھا کہ معاذ اللہ خدیجہ نے آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں بھیجا کہ جس کے نتیجے میں خدیجہ کا سارا سامان بیکار ہو گیا، نفع تو درکنار، سب نقصان ہو گیا۔ اب مذاق بھی اڑا رہا ہے، جشن منایا جا رہا آج کی تجارت کے بعد، اور پیغمبر کا مذاق بھی اڑایا جا رہا۔ پیغمبر خاموش ہیں، پیغمبر سے ہمدردی کرنے والے بھی اس وقت حیران ہے کہ دوسرے ساتھیوں کو کیا جواب دیں۔ اگلا دن آیا اور پیغمبر کے اس عمل نے شام کی تجارت کا رخ بدل دیا۔ اگلا دن آیا، اگلے دن پیغمبر اسلام کا سامان بازار میں آیا، اور یہ اگلا وہ دن تھا کہ جس دن کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا تھا تاجروں کو۔ میں بہت مختصر یہ بات کہہ دوں، نہ میں تاجر ہوں، نہ میں اس کی تجارت کی پریکٹس کو جانتا ہوں، مگر سیرت رسول میں یہ واقعہ علماء لکھتے ہیں کہ دیکھیے طریقہ یہ تھا کہ آج پہلے دن سامان آ گیا، جتنے بھی سرمایہ دار ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ جو سارا سامان خرید سکتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں۔ خریدنے کے بعد اب شام کے اطراف میں جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں جہاں پہ بڑے بڑے زمیندار، پیسہ ان کے پاس بھی بہت ہے، مگر ان کو ایک نقصان، وہ نقصان کیا ہے کہ جب قافلہ آتا تو ان کو اطلاع ملتی ہے شام ہوتے ہوتے، اب وہ اگلے دن آ سکتے ہیں سامان خریدنے کے لیے، اور پہلے دن کون سامان لے جاتا ہے؟ جو شام کے رہنے والے۔ ہر شہر میں یہ ہوتا کہ شہر کے آس پاس کے دیہات اور گاؤں، انہیں تو شام کو اطلاع ملے گی کہ آج کوئی قافلہ آیا، اب وہ اگلے دن سامان خریدنے آتے ہیں۔ تو ہوتا یہ کہ قافلے والے تو اپنا سامان بیچ کے نکل چکے ہوتے ہیں شہر سے، اب جو ضرورت کا سامان ہے وہ ان بڑے بڑے آدمیوں کی دکان میں ہے جنہوں نے کل سامان خریدا تھا، انہوں نے 2 روپے کی چیز خریدی، آج وہ 5 روپے کی چیز بیچ رہے ہیں، اور کوئی کیونکہ اور کوئی سامان نہیں ہے تو ان لوگوں کو یہ سامان خریدنا پڑتا، جسے آج کی دنیا میں بھی غالباً وہ بیچ والا آدمی کہتے ہیں کہ جو نہ سامان تجارت لاتا نہ اپنے گھر کے لیے لے جاتا، وہ ادھر مالک سے خریدتا ہے، دوسرے گاہک کو بیچتا ہے، اور ایک ٹیلی فون کے اوپر 100% کے 200% نفع کما لیتا۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے دن سب کا سامان بک گیا، اگلے دن پیغمبر اسلام اپنا سامان تجارت لے کے آئے، تو ہوا یہ کہ جو اطراف کے لوگ آج پہنچے تھے، پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کی دکان پہ جائیں، بازار میں اب تک سامان موجود ہے، اور حیرت کی بات یہ کہ اس کی دکان پہ خریدیں گے وہ 5 روپے کا بیچے گا، یہاں پہ یہ سامان 4 روپے کا مل رہا ہے، جبکہ یہی سامان کل وہ لوگ 2 روپے کا خرید کے گئے تھے، لیکن آج 4 روپے کا سامان بھی ان لوگوں کو سستا محسوس ہو رہا، کیونکہ یہ لوگ بعد میں آیا کرتے تھے، وہ بیچ والے کی دکان سے خریدتے تھے، جو بیچ میں دلال ہے، جو بیچ میں ایجنٹ ہے، تو وہ اپنا نفع رکھ کے بیچتا تھا۔ پیغمبر کے ساتھ اب ڈائریکٹ خرید رہے ہیں، تو جو چیز کل ابو جہل نے 2 روپے کی بیچی تھی، آج وہی چیز پیغمبر کے سامان تجارت میں 4 کی بک رہی ہے، اور خریدنے والا خوشی سے لے جا رہا، کیونکہ دکان میں جا کے خریدے تو یہ چیز اس کو 5 کی ملے گی، سستا بھی مل رہا ہے، اور ادھر یہ منظر سارا قافلہ دیکھ رہا ہے کہ اس حد تک پیغمبر اسلام کے اس سامان تجارت کی فروخت سے نفع ہوا کہ میں ذرا کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ آج تک میری مالکہ نے بہت انتہائی تجربے کار لوگوں کو بھی بھیجا ہے، مگر ڈبل نفع یہ پہلی دفعہ ملا، اور اس طرح کے خریدار جو ہے گاہک خوشی سے دے رہا، پیغمبر اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کر رہے، دکان سے سستا اس کو سامان مل رہا ہے۔ جس وقت یہ منظر دیکھا، اب ابو جہل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اب پتا چلا کہ کاروبار میں صبر بھی کتنا ضروری ہے، مناسب موقع کا انتظار بھی کتنا ضروری ہے۔ بس اس موقع پر ایک آخری بات کہہ دوں تاکہ شام کا سفر مکمل ہو جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت یہ سامان تجارت بک رہا تھا تو سارے شہر میں شور سا ہو گیا، ایک شور سا ہو گیا کہ آج اتنا سستا سامان مل رہا۔ یہ باہر سے آنے والوں کی اکثریت تھی۔ ایک یہودی عالم کے کان تک یہ بات پہنچی، راستے میں ایک عیسائی ملا تھا، اس نے پیغمبر کا اکرام کیا اور دعوت دی۔ یہ یہودی تھا، جو اکثر روایتوں میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ عیسائی تمہارے دوست ہوں گے، یہودی تمہارے دشمن ہوں گے۔ یہودی عالم کو بھی پتا چلا، وہ گھبرا گیا، اسے معلوم تھا کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آخری نبی جب شام آئے گا تو اس انداز کا واقعہ پیش آئے گا۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے تیزی سے بازار میں پہنچا، پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، پہچان لیا یہ وہی نبی جس کا ہمیں انتظار تھا، جس کے لیے ہم شروع سے اس کی پیدائش کے وقت سے اس کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن آج یہ آیا اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا پورا قبیلہ گھبرا گیا، گھبرا کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، غضب ہو گیا،
وہ آ گیا ہے جو ہمارے دین کو ختم کرے گا، ہماری عورتوں کو بیوہ کرے گا. ارے اسے اس قابل نہ رہنے دو، مگر کیا کرے؟ جس طرح پیغمبر پہ حملہ کرے، پیغمبر کے ساتھی بھی کم نہیں. اور پھر شام کا بازار بھی پیغمبر کا حمایتی بن چکا. اس نے ترکیب سوچی، پیغمبر کے پاس سامان تجارت کی تو بس آخری بوریاں رہ گئی تھی. آنے کے بعد کہا کہ یہ سامان کتنے کا ہے؟ پیغمبر نے کہا 500 درہم. اس نے کہا یہ سارا میں خریدنے کو تیار ہوں. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ پیغمبر جناب خدیجہ کی جانب سے اس وقت امین بن کے آئے، جناب خدیجہ کے مال کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. جناب کے 500 درہم کی بات ہوئی، اس نے کہا میں تیار، خریدنے کو تیار ہوں، لیکن پیسے میرے گھر میں رکھے، میرے گھر چلو، آخری سامان ہے، اس کے بعد تو تمہیں یہاں کھڑا بھی نہیں ہونا، میں پیسے دیتا ہوں اور سامان لے جاتا ہوں. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چلے. اور وہ ایک مرتبہ پیغمبر کو گھر میں لے کے آیا، گھر میں بٹھایا، کہا کہ میں پیسے لے کے آتا ہوں اور کھانا بھی کھا لوں. اور فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور جا کے کہتا کہ ہمارے گھر میں وہی آیا کہ جس کے بارے میں تمہیں بتاتا آ رہا ہوں، یہ ہماری عورتوں کو بیوہ کرے گا، ہمارے بچوں کو یتیم کرے گا، ہمارے دین کو ختم کرے گا، اسے آج یہاں سے صحیح سلامت نہ جانے دے گا. بیوی کہتی ہے کہ کیا کروں؟ جواب دیا کہ اس طرح سے اسے نقصان پہنچاؤ کہ ایسا لگے کہ جیسے کوئی حادثہ پیش آ گیا. چکی کو اٹھاؤ، چکی کا پاٹ، پرانے زمانے میں ہر گھر میں چکی ہوتی، یہ چکی کا پاٹ لے کے مکان کی چھت پہ کھڑی ہو جاؤ، اور جیسے ہی یہ شخص گھر سے باہر نکلے ویسے ہی یہ چکی اس کے سر پہ پھینک دینا، تاکہ کہنے کو بھی موقع ہو کہ جی وہ چھت کے اوپر چکی لے کے کھڑی تھی، اتفاق سے اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اور یہ کہ ہمارے دشمن کا بھی خاتمہ ہو جائے. بات طے پا گئی شوہر اور بیوی میں. بیوی مکان کی چھت پہ کھڑی ہے، پیغمبر اسلام جس کے مہمان ہیں کھانا کھا کے 500 درہم لے کے باہر نکلے. جیسے ہی باہر آئے پیغمبر اسلام کے چہرے کا وہ نور، اب وہ تو گھر سے نکلنے والے ہر آدمی کو دیکھ رہی، وہ جو نور اس نے دیکھا تو ایک مرتبہ اس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی، خیرہ ہو گئی، آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا. اور اس نے جیسے ہی اس کی آنکھوں نے کام کرنا بند کیا، اس نے ایک مرتبہ چکی کا پاٹ زمین کی جانب پھینکا. اس عرصے میں پیغمبر اسلام آگے بڑھ چکے تھے اور اس یہودی کے 2 ہی لڑکے تھے وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے. یہ چکی کا پاٹ ان دونوں لڑکیوں کے اوپر پڑا، اور ایک مرتبہ جب اس یہودی نے یہ منظر دیکھا اور چیخ ماری تو اس کی بیوی کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کتنا نقصان کر لیا ہے. مگر پیغمبر اسلام اپنے قافلے میں تشریف لے جا چکے ہیں. قید و غضب کا مرقع بن کے یہ یہودی اپنے ساتھیوں کو لے کے دوڑا، پیغمبر اسلام کے قافلے میں پہنچ کے پیغمبر پہ حملہ کرتا. یہ منظر دیکھنا تھا صرف بنی ہاشم کا خاندان ہی نہیں بلکہ سارے کے سارے پیغمبر کے ساتھی، یہ سارا قافلہ مکہ نکلنے سے آج تک پیغمبر کا احسان مند ہے، یہ سب پیغمبر کی حمایت میں آ گئے. اور ایک مرتبہ یہودیوں نے ادھر سے حملہ کیا، مکے والوں نے مقابلہ کیا اور دفاع کیا. اس وقت ایک عجیب جملہ کہا یہودیوں نے، یہ جملہ ایسا تھا کہ مکے والوں کی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ وہ اس وقت جوش میں ہے، غصے میں ہے اور لڑ رہے ہیں. مگر ابو جہل نے یہ جملہ سنا اور چونک اٹھا. یہ ایک جملہ بعد میں کافی تاریخ اسلام میں اس کا دخل رہا. وہ ایک جملہ کہتا مکے والوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اس کی طرف سے لڑ کر میرا مقابلہ کر رہے ہو، میں اس سے اپنے بیٹوں کی وجہ سے لڑنے نہیں آیا، میں اس لیے لڑنے آیا کہ یہ میرے دین کا خاتمہ کرے گا، ہماری عورتوں کو بیوہ بنائے گا، بچوں کو یتیم بنائے گا. مکے والوں آج تم جس کی حمایت کر رہے ہو جب یہ تمہارے سامنے اپنے دین کو پیش کرے گا تو یاد رکھو کہ پھر تم اس کو ڈھونڈ رہے ہو کہ اسے ختم کرنے کے لیے، اور یہ تمہاری عورتوں کو بیوہ کر رہا ہوگا، یہ تمہارے بچوں کو یتیم کر رہا ہوگا. ارے تم کیا غلطی کر رہے ہو، کل کا کام آج کر ڈالو، آج تم اس کو بچا رہے ہو، کل تم پچھتاؤ گے. یہ جملہ دوسروں کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آج بھی جب آپ تاریخ اسلام دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہودی تورات کی روشنی میں بات بالکل صحیح کہہ رہا تھا کہ یہی مکے والے جو آج رسول کی حمایت میں تلوار نکال رہے ہیں، کل اعلان رسالت کے بعد موقع تلاش کریں گے پیغمبر کو نقصان پہنچانے کا، اور کبھی ابو طالب، کبھی حمزہ، کبھی خدیجہ ڈھال بن کے سامنے آ جائیں گے. لیکن آج قدرت نے یہی دکھایا کہ یہ ہے میری قدرت کاملہ کہ وہی لوگ جو کل پیغمبر کو نقصان پہنچانے والے ہیں آج پیغمبر کی طرف سے دفاع کر رہے. اور جب یہودی نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس وقت سارا شام اور یہ اتنا بڑا قافلہ اس کے ساتھ ہے تو وہ خاموش ہو گیا. اور اب یہ قافلہ واپس چلا.
بڑی تیزی کے ساتھ واپس چلا، راستے میں بھی معجزات پیش آئے، مگر جہاں تک بیان کروں مختصر یہ کہ قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ واپس جا رہا ہے کہ ایک دم خدیجہ طاہرہ، شام سے قافلہ مکہ جا رہا کہ ایک دم خدیجہ طاہرہ گھبرا کے اپنی سہیلیوں سے کہا، ان کے ساتھ مکان کی چھت پہ بیٹھی تھی، سہیلیوں سے کہا ذرا غور سے دیکھو یہ آسمان سے یاقوت سرخ کا خیمہ کیسے لٹک رہا ہے، اس میں یہ موتیوں کی گھڑیاں کیسی ہیں، یہ کیا منظر ہے، میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی ہیں۔ اور یہ وہی وقت تھا کہ جب رسول خدا مکے کے قریب پہنچ رہے تھے۔ واپسی کے سفر کو میں نے مختصر کر دیا تاکہ گفتگو ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکے، لیکن پھر بھی وقت بہت زیادہ ہو گیا، پورا 1 گھنٹہ ہوا اس تقریر کو۔ اس اعتبار سے پیغمبر کی واپسی کا یہ سفر جب خدیجہ طاہرہ نے یاقوت سرخ کے خیمے کو دیکھا اور اپنی آنکھوں پہ یقین نہ کیا، یہاں سے ہماری گفتگو انشاءاللہ آئندہ منگل کو آگے بڑھے گی۔ آج جو پورا آپ نے سفر سنا، اس کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو بعد میں اعلان رسالت کے بعد کے واقعات میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا پھر بار بار حوالہ دیا جائے گا، تو بار بار یہ ساری چیزیں دوبارہ پیش آئیں گی۔ تو یہی امید ہے کہ اس سال تقریروں کا یہ سلسلہ بند ہونے سے پہلے اعلان رسالت کے حالات شروع ہو جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ واقعہ اس سال آیا ہے اور اس کے نتائج آئندہ آئیں تو پھر سمجھنے میں مشکل رہے گی۔ کوشش کروں گا کہ میں آئندہ تقاریر سے اپنی گفتگو کو ذرا زیادہ تیزی کے ساتھ